کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ وہ گھر بار چھوڑنے والے مہاجر اور ان کے سہایک انصار جو سب سے پہلے ایمان کے بلاوے کو سویکار کرنے میں اگرسر رہے، اور وہ بھی جو بعد میں ستیہ نشٹھا کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی اچ شریणी کی سفلتا ہے۔ تمہارے آس پاس جو بدو رہتے ہیں ان میں بہت سے متھیاچاری یعنی منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے نواسیوں میں بھی متھیاچاری موجود ہیں جو متھیاچار میں ماہر ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ سمے جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصور مان لیے ہیں، ان کا کرم ملا جلا ہے، کچھ بھلا ہے اور کچھ برا۔ بہت سمبھو ہے کہ اللہ ان سے دیا کا ویوہار کرے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ اے نبی، تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے شانتی اور سکون کا کارن ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقوں یعنی دان کو سویکرتی پردان کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ اور اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم کرم کرو، اللہ اور اس کا رسول اور ایمان لانے والے سب دیکھیں گے کہ تمہاری نیتی اب کیا رہتی ہے، پھر تم اس کی اور پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے نئے سرے سے ان پر مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تتودرشی ایوم سروگیہ ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس ادیشیہ کے لیے کہ ستیہ سندیش کو ہانی پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے انکار کریں، اور ایمان والوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس دکھاوے کی عبادت گاہ کو اس ویکتی کے لیے گھات استھل بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ورودھ لڑ چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس مکان میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اپنانے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے ڈر اور اس کی پرسنتا کی چاہت پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک گھاٹی کے کھوکھلے استھر کگار پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھے جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھا مارگ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں اوشواس کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کا اب کوئی اپائے نہیں، سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ بڑا ہی جاننے والا اور تتودرشی ہے۔ واستوکتا یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت یعنی سورگ کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کے مارگ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پکا وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ اتہ خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی سفلتا ہے۔ اللہ کی اور بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کے لیے زمین میں چکر لگانے والے اور اس کے آگے جھکنے اور سجدے کرنے والے، بھلائی کا آدیش دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی سیماؤں کی رکشا کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں
وہ ایمان والے جو اللہ سے سودے کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور اے نبی ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں شوبھا نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے معافی کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے ناطے دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے یوگیہ ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو معافی کی دعا کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ سچ یہ ہے کہ ابراہیم بڑا کومل ہردے والا اور اللہ سے ڈرنے والا اور سہنشیل ویکتی تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارگ پر لانے کے بعد پھر گمراہی میں ڈال دے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ واستو میں اللہ کو ہر چیز کا گیان ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ ہی کے ادھیکار میں زمین اور آسمانوں کا راجیہ ہے، اسی کے ادھیکار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی سمرتھک اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان گھر بار چھوڑنے والے مجاہروں اور ان کی مدد کرنے والے انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے سمے میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کٹلتا کی اور جھک چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کٹلتا کا انوسرن نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور دیا کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو استھگت کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت یعنی پھیلاؤ کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی شرن لینے کی جگہ خود اللہ ہی کی دیالوتا کی چھایا کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی اور پلٹا تاکہ وہ اس کی اور پلٹ آئیں۔ یقیناً ہی وہ بڑا معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینہ کے نواسیوں اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی اور سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی جان کی چنتا میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کے مارگ میں بھوک پیاس اور شاریرک مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور ستیہ کا انکار کرنے والوں کو جو مارگ اپریہ ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے ستیہ کی دشمنی کا کوئی بدلہ وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک اچھا کرم نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے یہاں اتم کاروں کا پارشرمک مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے مارگ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور جہاد کے پریاس میں کوئی گھاٹی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارناموں کا بدلہ انہیں پردان کرے۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ ایمان والے سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے نواسیوں کو ساودھان کرتے تاکہ وہ مسلموں سے بھن نیتی سے پرہیز کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یدھ کرو ان ستیہ کا انکار کرنے والوں سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ ڈر رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی سورہ اترتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو واستو میں ہر اترنے والی سورہ نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے خوش ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی پچھلی گندگی پر ہر نئی سورہ نے ایک اور گندگی کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں پڑے رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو بار یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی شکشا گرہن کرتے ہیں۔
जब कोई सूरा उतरती है तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा है, फिर चुपके से निकल भागते हैं। अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये नासमझ लोग हैं। देखो, तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है। तुम्हारा नुकसान में पड़ना उसके लिए असह्य है, तुम्हारी कामयाबी की वो लालसा रखता है। ईमान वालों के लिए वो बड़ा ही मेहरबान और रहम दिल है। अब अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो ए नबी, इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह बस करता है, कोई पूज्य नहीं मगर वो, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो मालिक है महान राज सिंहासन का।